میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا، نجات والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جو رمضان المبارک کی قدر کرے اخلاص نیت کے ساتھ۔ ہاں، ایک موقع پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر، یعنی پہلی سیڑھی پر، ممبر 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، پہلے پہ آپ نے قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پہ قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، اور تیسرے پہ قدم مبارک آپ نے رکھا، آمین فرمایا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں نے تو آج نئی بات سنی ہے آپ کی زبان مبارک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، میرے پاس جبریل امی آئے تھے، اور جب میں نے پہلے درجے پہ قدم اپنا رکھا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان میں اس کی بخشش نہ ہو۔ دوسرے جس کے سامنے جب آپ نے دوسرے پہ قدم مبارک رکھا، تیسرے پہ رکھا، تو فرمایا جبریل امی نے کہ اے نبی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی بوڑھی ماں زندہ ہو، جس کے بوڑھے باپ زندہ ہو، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت والا نہ بنا سکا۔ تیسرا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اے غیور مسلمانوں، اللہ کے محبوب بندوں، اللہ کی محبوب بندیوں، رمضان مبارک 100 بار مبارک، لیکن روزے ہمیں رکھنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، تراویح پڑھنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، صدقہ خیرات دینا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے اخلاص نیت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ شب قدر کی راتوں میں جاگنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے تو اتنی جلدی جلدی قرآن نہ پڑھو کہ حرف کٹ جائیں، ایسا نہ کرنا۔ قرآن کا اگر حرف کٹ گیا یا آپ نے مخارج میں غلطی کر دی تو پھر نقصان ہے، اس میں معنی بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے اس کا پورا خیال رکھا جائے، اور ہر کام میں نیت کی جائے۔ وضو کر رہے ہو تو جو اللہ کی طرف سے، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وعدے وضو پر کیے گئے ہیں، ان وعدوں پر ہمارا ذہن جانا چاہیے۔ اسی طرح جب روزے رکھ رہے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے اوپر جو وعدے فرمائے ہیں اللہ کی طرف سے، ان وعدوں پر ہمارا ذہن جانا چاہیے۔ ہر عبادت سے پہلے ہماری نیت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس کے بعد ذہن میں یہ لاؤ کہ میں نے تراویح پڑھی ہے 20 رکعت، اللہ اکبر، اتنا ثواب مل رہا ہے۔ ہم نے روزے رکھے، اللہ اکبر، اتنا ثواب مل رہا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی ماشاءاللہ تلاوت کی، اس کا اتنا ثواب کہ ایک حرف پہ 10 نیکی، اربوں خربوں ثواب کے ہم مالک ہو گئے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز جب پڑھ رہے ہو تو ہمارا آپ کا ذہن چل رہا، اللہ اکبر، اتنا زیادہ ثواب۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں، اپنے ملک ہندوستان کو سامنے رکھیے، پورے عالمی سطح کے انسانوں کو سامنے رکھیے۔ کووڈ-19 اور کورونا جیسے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ اس ملک ہندوستان سے کورونا کا خاتمہ فرما، اور ہر بیماری کا خاتمہ فرما، امن و شانتی عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں، روزداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزہ افطار سے پہلے جہاں افطاری چاروں طرف اس کے بیٹھ جاؤ، افطاری کے چاروں طرف بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو، خود بھی دعا کرو، بچوں سے دعائیں کراؤ، تہجد میں دعا کرو، روزداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس میرے بھائیوں، روزہ اور رمضان المبارک اس کے لیے مبارک ہے جو روزدار ہے، اس کے لیے نہیں جو رمضان کی ناقدری کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ نبی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اس کی بخشش نہ ہو۔ اس لیے ہم کو رمضان کی قدر کرنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ کی طرف سے فیصلے سنائے جاتے ہیں، اور پھر عیدگاہ کی طرف بندہ جب نکلتا ہے نماز کے لیے تو اللہ کی طرف سے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ فرشتے مبارکبادی دیں گے ان روزداروں کو جس نے روزے رکھے،
تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر و اذکار کیا ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ چلو بھائی تم کو مبارک ہو مبارک ہو. پھر جب ہم عید کی نماز پڑھنے پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازے جائیں گے. اللہ کہے گا میری عزت و جلال کی قسم، تم نے روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے تم نے مجھے راضی کر لیا ہے، آج تم مجھ سے جو مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے، امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، رمضان مبارک کی قدر کرنے والا بنائے، ماؤں بہنوں اور سبھی کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ.